السلام علیکم۔ ناروے کی شہریت سائنس سے ڈاکٹر شہلا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 20 اپریل 2022 اور بدھ کا دن ہے۔ پچھلے 2-3 ہفتے سے میں غیر حاضر تھی۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد، میرا 10 روزہ لندن کا ٹرپ اور پاکستان میں بیرونی مداخلت اور اندرونی سازش کے تحت حکومت کی تبدیلی۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے مہینے کی آمد پر تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی وساطت سے ہم سب کو صبر و تحمل، برداشت، احساس، اصرار اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ لیلۃ القدر، غزوہ بدر، فتح مکہ، قیام پاکستان اور قوم پاکستان کا بننا، سب کچھ رمضان المبارک کی برکات ہے۔ اسی دوران محترمہ بلقیس ایدھی کی وفات باعث صد افسوس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 اپریل کو میں نے اوسلو سے لندن کے لیے فلائٹ لی تھی۔ فلائٹ کے بعد موبائل فون آن ہوتے ہی پہلا میسج جو موصول ہوا وہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو بیرونی مداخلت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا۔ خبر سن کے خوشی محسوس ہوئی اور اللہ کے حضور شکر بجا لائی کہ پاکستان کو عرصہ دراز کے بعد خوددار اور باوقار حکمران نصیب ہوئے۔ میزبان کے گھر پہنچ کر ایوان کی کاروائی دیکھی تو قاسم سوری کو ایک شیر کی طرح دھاڑتے دیکھا۔ سلام ہے عمران خان سے جڑے ان خوددار پختونوں کو۔ پہلی بار احساس ہوا کہ یہ پختون ہم پنجابیوں سے آگے نکل گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ پتہ چلا کہ وزیر اعظم کی سفارشات پر صدر صاحب نے قومی اسمبلی توڑ دی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کی کارروائی پر از خود نوٹس لے لیا ہے۔ چند دنوں میں ڈپٹی اسپیکر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی گئی اور عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرانے کی ہدایات جاری ہو گئیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ عوام کے سامنے ہے۔ جو عدالتیں سالوں سے چوروں کو سزا نہ دے سکیں، ایک چور کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آدھی رات کو کھل گئیں۔ اس وقت عوام کا غم و غصہ عروج پر ہے۔ پچھلے چند ماہ کے دوران اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ایک انٹرویو کے دوران ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد جو کچھ ہوا، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ارشد شریف صاحب کی یوٹیوب ویڈیو ضرور دیکھیں، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر کبھی کرکٹ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی، نہ ہی میں کبھی کرکٹر عمران خان کی فین رہی ہوں، نہ کبھی پی ٹی آئی جوائن کی اور نہ ہی کبھی عمران خان کو ووٹ ڈالا۔ لیکن اس وقت میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے #امپورٹڈ حکومت نامنظور کو چلانے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں، پورے زور و شور کے ساتھ۔ جی ہاں، ٹویٹر پر اس ٹرینڈ کو چلانے والے لوگ مشینیں یا روبوٹس نہیں ہیں، بوٹس نہیں ہیں، بلکہ جیتے جاگتے زندہ سلامت انسان ہیں، میرے جیسے اور میرے جیسے کئی لاکھوں۔ پی ٹی آئی کی نامنظور ویب سائٹ پر اپنا مالی حصہ بھی ڈالا ہے میں نے۔ اگر ووٹ ڈالنے کے لیے پاکستان جانا پڑا تو بھی جاؤں گی انشاءاللہ۔ میرے جیسا ایک عام شہری جو پاکستان سے دور ناروے جیسے ملک میں عرصہ دراز سے قیام پذیر ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ اور یہ حال صرف میرا نہیں ہے۔
بلکہ 80-90% اوورسیز پاکستانیوں کے یہی جذبات ہیں۔ ہم اوورسیز پاکستانی پاکستان سے باہر رہ کر اس کی حالت زار پر زیادہ کڑتے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا ملک ہماری آئیڈینٹی ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں کو اپنا تعارف کراتے ہوئے میں پاکستانی ہوں کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن ہم لوگوں کو اپنے نام کے بعد میں پاکستانی ہوں، آئی ایم فرام پاکستان بتانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اقوام عالم میں سربلندی کی خواہش جتنی ہم اوورسیز پاکستانیوں میں ہے، وہ پاکستان میں مقیم پاکستانیوں میں نہیں ہوگی۔ میری بڑی بیٹی اسکول کی طالبہ تھی جب پوری دنیا میں خبریں چلتی تھیں کہ پاکستان اور دہشت گردی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے اسکول میں یہ نہیں بتا پاتی تھی کہ وہ بھی پاکستانی ہے، کیونکہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم لوگ بھی جب NTNU میں پڑھتے تھے تو ہمارا بھی ایک نرویجین ٹیچر ہر ملاقات پر پاکستان اور دہشت گردی کی باتیں کرتا تھا، اور ہم لوگ اس سے کنی کتراتے تھے۔ عمران خان بطور وزیر اعظم مغرب کو مغرب کی زبان میں سمجھانے میں کامیاب ہوا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انسانیت اسلام کا پہلا سبق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس اور قابل احترام ہے، اس لیے ان کی توہین کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلا وزیر اعظم جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین لیڈر اور اپنا آئیڈیل بتایا، جو شروع ہی یہاں سے کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، جس نے آج کے نوجوان کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر شرک اور غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، جس نے بتایا کہ خود انحصاری اور خودداری پاکستان کی منزل ہے، جس کی شلوار قمیض اور پشاوری چپل دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بن گئی ہے۔ امریکہ ہو یا رشیا، کپتان کی وہی پشاوری چپل، وہی سادہ زندگی۔ جو وزیر اعظم ہاؤس میں آنے والوں کو صرف چائے اور بسکٹ پیش کرتا ہے۔ پہلا وزیر اعظم جس نے سادگی، کفایت شاری اور خود انحصاری کو جدید فیشن کے طور پر متعارف کرایا، جو نقلی نہیں لگا۔ یہ باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اس لیے اختصار کی خاطر انہی پر اکتفا کر رہی ہوں۔ دوسری طرف جو خاندان ہیں ان کی عیاشیوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان کے رہن سہن، لباس، جوتے، پرس، میک اپ، پلاسٹک سرجریاں، جیولری، علاج، معالجے، فورن ٹرپ، کرپشن، کاروبار، اور گدھوں کی طرح وطن عزیز کی لوٹ کھسوٹ، سب روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں اس جعلی، نقلی اور امپورٹڈ حکومت کا ایک خوددار اور بصیرت والی حکومت کے ساتھ۔ بکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بکاری دنیا سے دنیا مانگتا ہے اور دھتکارا جاتا ہے، جبکہ فقیر دنیا کو ٹھڈا مار کے اللہ سے آخرت مانگتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الفقر فخری، یعنی کہ فقر میرا فخر ہے، جبکہ نیا امپورٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ صحیح کہتا ہے، بیکاریوں کے لیے نہ دنیا اور نہ آخرت، صرف ضلالت ہی ضلالت ہے۔ فقیر کے سامنے دنیا کے سارے خزانے ہیچ ہیں۔ اقبال نے بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق
امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ لیکن ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب نے اس کے بالکل برعکس طریقہ اپنایا ہے اور فرماتے ہیں خود ہی کو بیچ چاپلوسی میں نام پیدا کر۔ لندن میں میرے قیام کے دوران جس وقت میں اپنی ٹک ٹاک پر فیض احمد فیض کے یہ اشعار پڑھ رہی تھی، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ تو عین اسی وقت عمران خان کا ایک نڈر سپاہی علی محمد خان قومی اسمبلی کے فلور پر یہی اشعار پڑھ رہا تھا، اور آج اس کی آواز میں یہ اشعار بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ امریکہ خود کیسا ملک ہے؟ امریکی کس طرح برین ڈرین کر کے دنیا جہان کے ذہین ترین لوگوں کو اپنے ملک میں بلاتے ہیں، اپنے غداروں کو کیفر کردار تک کیسے پہنچاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے غداروں کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اس سب کے لیے انتظار کیجئے میرے اگلے ولاگ کا۔ مغرب کی جمہوریت کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ ناروے میں اسمبلی کے ایک ممبر کو صرف اس لیے فارغ کر دیا گیا تھا کہ اس نے ایک آنے والی نوکری کی اطلاع پہلے سے ہی اپنے کسی جاننے والے کو دے دی تھی۔ تو پھر یہ ملک کیوں ترقی نہ کریں؟ ہم اوورسیز پاکستانی انصاف، فلاحی ریاست، صحیح معنوں کی جمہوریت اور قانون کی بالادستی کو انجوائے کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں بھی یہ سب ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو کبھی بھی دیار غیر میں رہنا گوارا نہ ہو۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہیں گے تو میں اپنی ذاتی کہانی میں نے پاکستان کیوں چھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔